أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ کہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم اسی کو ہے۔ کس شان کا وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ سورہ کہف کی 26 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی مدت کو واضح فرمایا اور اس کو بتا دیا کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت 300 سال پر مزید 9 سال تھی، جبکہ دیگر اصحاب کہف کے بارے میں جو تاریخی حالات ہیں، اس کے جغرافیائی حالات ہیں، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں بھی واضح نہیں بتایا گیا، کچھ اشارے دیے گئے، لیکن ان کے غار میں رہنے کی مدت کو بالکل واضح فرمایا، کیونکہ وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی اس میں یہی ہے، نظر آتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے اس میں ایک لمبا عرصہ پڑے رہیں گے، اس کے بعد پھر اٹھیں گے۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا، جو شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے لوگ آخرت کے عقیدے اور قیامت میں زندہ ہونے کے بارے میں، ان کا شک و شبہ دور ہو، اور ان کے سامنے ایک نمونے کے طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جب اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ کسی کو اسی دنیا میں 309 سال تک سلا کر رکھنے کے بعد پھر سے اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر سکتے ہیں، تو پھر دیگر لوگوں کو مر جانے کے بعد ان کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھر جانے کے بعد ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اس لیے اس کی مدت کو بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرما دیا پچھلی آیت میں، اور اس آیت میں اسی سے بات شروع ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور عجائبات قدرت زمین و آسمان کی ساری باتوں کا جاننے والا وہی ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کی اتنی مدت ہے، تو بس اب اس کو مان لینا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب اس کے بارے میں کسی قسم کے ظن، گمان اور تخمینے اور رائے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچتی، کیونکہ وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور اس نے جب یہ بات بتا دی کہ وہ کتنی مدت اس غار میں رہے، تو بس وہی بات صحیح ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین کے ظاہر رازوں سے، پوشیدہ رازوں سے وہی واقف ہے، وہی اس کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور آیت کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، یعنی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد لوگوں میں ان کی جو کرامتیں تھیں، اس کے تعلق سے جمع گوئیاں شروع ہوئی۔ عام طور پر لوگ بزرگوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جو کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کی شخصیتوں سے غیر معمولی عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے لوگوں کو بعض وقت تو، کہ وہ کرامتیں نہیں رہتی ہیں بلکہ چھوٹی سچی کرامتوں کا ان سے منسوب کر کے لوگوں کی جو غلو پسند طبیعتیں ہیں اس کے لیے کھڑ دیا جاتا ہے، حقیقت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ ان بے سروپا قصوں نے مسلمانوں میں اولیاء پرستی کا ذہن پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اولیاء کی عبادت اور ان کی پرستی شروع کر دیے ہیں۔
کسی کے ہاتھ پر کسی کرامت کا اظہار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کے ہاتھ پر چاہتے ہیں اس کرامت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو کرامت کا اظہار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات مسلمانوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی متن میں جو لفظ آیا ہے آیت کے بالکل آخری حصے میں حکم استعمال ہوا ہے، اس کے معنی فیصلے کے بھی ہیں اور ان اختیارات کے بھی جن کے تحت فیصلے اور احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ توحید کی حقیقت یہی ہے کہ خدائی اختیارات ایک اللہ ہی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کچھ اختیارات اولیاء کو عطا کیے ہیں۔ یہ غلط بات ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے، اس میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے، یہ فلسفہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے۔ جو شرک مسلمانوں میں اولیاء پرستی کی راہ سے آیا ہے وہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اختیارات میں سے کچھ لوگوں کو بانٹا ہے، ان اولیاء کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، باطل ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور ایسی باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو خبروں میں مدفون ہیں، ان کے تعلق سے یہ عقیدے گھڑ کر رکھ لیے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو تمہارا فائنانس کا معاملہ حل ہو جائے گا، پیسوں کا جو تنگی چل رہی ہے فراخی آ جائے گی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو اولاد تم کو مل جائے گی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری بیماریوں سے تم کو عافیت مل جائے گی، شفا مل جائے گی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری جو مقدمات ہے اس کی یکسوئی ہو جائے گی۔ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا کاروبار ہے، وہ کاروبار کو چمکانے کے لیے جھوٹ سچ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور اس بزرگ کے تعلق سے غلط کرامتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کرامتیں اگر کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہے تو اس کو اظہار کر کے کسی کو انکیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ کسی کے ہاتھ پر کام ظاہر ہو تو نفع نقصان کا مالک بن گیا۔ نفع نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور قادر مطلق وہی ہے، مختار کل وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اس نے اپنے اختیارات میں سے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اختیارات سب کے سب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس شرک پر چونکہ اولیاء کی عقیدت کا لیبل لگا ہوا ہے، اس لیے مسلمان آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس عقیدے کے باطل ہونے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے جس میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا اور اس نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں بانٹے ہیں۔ تو یہ جو بھی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ کھلا شرک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کے کمزور اور عاجز اور بے بس بندوں اور مخلوقات کو اس کے برابر سمجھنا، اس کے اختیارات میں برابر سمجھنا اور ان کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے جا کر منتیں اور مرادیں مانگنا، یہ سب غلط ہے، باطل ہے اور شرک ہے، اور ایسے شرک سے باز آ جانا چاہیے تمام مسلمانوں کو جو اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی گئی ہے اسے سناؤ، اس کے فرمانوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا تم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو سنانے کا حکم کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ساری امت کو، کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو سنانے کا عمومیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ سب کو سناؤ۔ یہ تو ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ مسلمان کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے خاص ہے، ہماری اجازداری ہے اس کتاب پر، یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی، نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی اور دیگر اقوام کے لیے بھی، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ یہ مخصوص صرف مسلمانوں کو سنانا نہیں ہے
بلکہ عام انسانوں کو سنانا ہے۔ جو بھی قرآن سننے کے لیے آمدہ ہو اس کو قرآن سنانا چاہیے، اس کی اپنی زبان میں سنانا چاہیے، کیونکہ عربوں کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو قرآن سنانا کہا گیا۔ لیکن اللہ کے پیغام کو ان کی زبان تک ان لوگوں تک پہنچانا کہ وہ زبان نہیں جانتے، جبکہ امت مسلمہ خود جو ہے عربی نہیں جانتی، اعجمی ہیں، اس میں بڑی اکثریت ان کو بھی وہ جو زبان جانتے ہیں وہی زبان میں ان کو سمجھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام جو ہے وہ جو بھی زبانیں جانتے ہیں ان کو ان کی زبانوں میں جو ہے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو ان کے سامنے پیش کرنا ان کی زبان میں۔ اسی صورت میں ان پر قرآن کی حجت قائم ہو سکے گی، اور اللہ نے چاہا تو کتنوں ہی کو اس کی ہدایت مل سکتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کے نصیب بدل سکتے ہیں، اور وہ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستے سے ہٹ کر ایک بہترین راستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، اور اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تمہارے ہی لیے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم اس کی جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اس میں ہماری ہی باتیں ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور آخرت کی کامیابی کا سلیقہ اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ جو کوئی اس کو پڑھے گا اس سے ہدایت اس کو مل جائے گی، اور جو کوئی اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس قرآن کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ اس قرآن کو سناؤ، لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں سناؤ، تاکہ حجت قائم ہو اور وہ اس کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، لا مبدل لکلماتی، اس کے فرمانوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی اس کا کلام ایسا ہے کہ اس کو کوئی بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لفظی طور پر تو کوئی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا۔ لوگ شروع سے کوششیں کر رہے ہیں، اور آج بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو جائے، اتنی آیتیں اس میں سے نکال دو۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ مطالبہ اس وقت سے کیا جا رہا ہے، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل فرمایا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کفار کے، اس قرآن میں تو ہمارے جو بت ہیں اور جن کی ہم پوجا پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے خراب باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے، لہٰذا ان آیتوں کو اس میں سے نکال دو، اس قرآن ہی کو بدل دو، یا کم از کم وہ آیتوں کو اس میں سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اس ہی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رد و بدل کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ واضح کر دیا، لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس کو چھوڑ کر کہیں پر اس کو پناہ مل جائے گی، کوئی اس کا دوست یار اور مددگار ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے فرمانوں کو بدل سکتی ہو، جس کا ہر حکم اٹل ہے، ہر فیصلہ نافذ العمل ہے، اور ہر وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لہٰذا تم لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ اس کے کلام میں کسی تبدیلی کی خواہش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو ڈھال لو، اس میں اس سانچے میں ڈھال لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تم اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بھی جو ہے ان کے لیے تسلی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو دین کیسے چلے گا، دین ترقی کیسے چلے گا۔ دین کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے نافذ ہو کر رہنے والے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دین اسلام کہاں سے شروع ہوا تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کس قدر کمزور تھے مسلمان، اور آج کتنا جو ہے دنیا میں پھیل گئے ہیں مسلمان، کتنی بڑی تعداد میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا ہے۔ یعنی دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں آج اسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، بس کہہ دیا گیا کہ اس کلام کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، جو کوئی اس کو پکڑ لے گا، اس پر چلے گا، تو پھر اس کے لیے ہدایت لازمی ہے، اور جو کوئی اس سے دور ہو جائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔